سامعین گرامی قدر، مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے جسے پڑھتے ہوئے میں یوں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کل کے دور کی انہوں نے تصویر کھینچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 4 آدمیوں کو 1 درہم دیا اور ان سے کہا کہ بازار سے کچھ ہمارے لیے خرید کے لے آؤ۔ وہ چاروں مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان میں سے ایک ایرانی تھا تو دوسرا ترک، تیسرا رومی اور چوتھا عربی۔ اب چل پڑے سودا خریدنے کے لیے 1 درہم لے کے۔ اب آپس میں لڑے چلے جائیں، کیونکہ اختلاف زبان اور وطن کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی۔ وہ جو ایرانی تھا وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم اس درہم سے انگور خرید لیتے ہیں۔ عربی نے کہا کہ نہیں، انگور ونگور کوئی نہیں، ہم انب خریدیں گے۔ ترک نے کہا کہ بے وقوف ہو، نہ انگور خریدو نہ انب خریدو، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، ہم اوزم خریدیں گے۔ چوتھا جو رومی تھا وہ کہنے لگا چھوڑو ان سب چیزوں کو، میں تو فیل خریدنا چاہتا ہوں۔ اب چاروں ایک دوسرے سے لڑے چلے جائیں، سمجھ میں کسی کی بھی کچھ نہیں آئے، کیونکہ زبان کسی کو ایک دوسرے کی آتی نہیں تھی، اپنی اپنی بات کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا ہے انگور، دوسرا کہہ رہا ہے انب، تیسرا کہہ رہا ہے کہ اوزم، چوتھا کہہ رہا ہے کہ فیل۔ بات یہ تھی کہ یہ چاروں ایک ہی چیز خریدنا چاہتے تھے، کیونکہ اسی ایک ہی چیز کو فارسی میں انگور کہتے ہیں، عربی میں انب، ترکی میں اوزم اور لاطینی میں فیل۔ زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے لڑ رہے تھے۔ اگر کوئی اور آدمی ایسا ہوتا جو ان چاروں کی زبانیں جانتا ہوتا تو وہ ان کا جھگڑا ختم کرا دیتا، انہیں بتاتا کہ بھائیو ایک ہی چیز تو خریدنے جا رہے ہو، زبان مختلف ہے تو کیا ہوا؟ الفاظ کے اختلاف کی بنا پر اور زبانوں کے اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑو تو نہیں۔ جب ہم یہ حکایت پڑھتے ہیں سامعین گرامی قدر تو ہمیں ایسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے دور کے بارے میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی خدا کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی خدا کہہ رہا ہے، کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، اور سب لڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ تمہارے خدا سے بہتر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا خدا تمہارے بھگوان سے بہتر ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بھگوان تمہارے گاڈ سے بہتر ہے، اور گاڈ والا کہہ رہا ہے کہ میرا گاڈ تو تم تینوں کے اللہ سے بھی بہتر ہے اور خدا سے بھی بہتر ہے اور بھگوان سے بھی بہتر ہے۔ ایک ہی ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مختلف زبان ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سمجھ بھی نہیں رہے ہیں اور لڑے بھی چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت ایسی ذات کی ہے جو ان تمام زبانوں سے واقف ہو اور یہ بتا سکے کہ بھائیو لڑتے کیوں ہو، ایک ہی ذات کی تو تلاش میں ہو۔ زبانیں مختلف ہو جانے سے حقیقت تھوڑی بدل جایا کرتی ہے۔ آج ہم اسی طرح سے الفاظ کے بارے میں لڑ رہے ہیں، حقیقت کی طرف جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ بس مختلف الفاظ ہیں، مختلف نعرے ہیں، مختلف بولیاں ہیں اور لڑے چلے جا رہے ہیں، اور شاید سب ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عالم ہمیں کہاں سے ملے گا جو یہ ساری زبانیں جانتا ہو اور ہم سے یہ کہہ سکے کہ بھائیو اس کے یہ نام بھی ہیں اور اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اس کے نام تو اتنے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 ملین میں 1 کے ساتھ 6 صفر لگائے جاتے ہیں، اور جب 1 ملین کو آپ 1 ملین سے ضرب دے دیتے ہیں، یعنی اگر 1 کے ساتھ 12 صفر لگے ہوں تو اسے بلین کہتے ہیں۔ ہم چند نام لے کے خوش ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ بدھ مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کے 1 بلین نام ہیں، اور جس دن اس کے سارے نام کسی نے ادا کر دیے یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ جہاں تک وہ پہنچے ہم بھی نہیں پہنچ پائے۔ ہم تمام ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ اگر حقیقت ایک ہی ہے تو مختلف نام رکھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا کوئی اسے انگور کہہ رہا ہے، کوئی انب، کوئی اوزم اور کوئی فیل، لیکن حقیقت تو ایک ہی ہے۔
ایسی کون سی ذات ہے جو ان تمام زبانوں سے واقف اور ہمیں بتائے اور ہمارے جھگڑے ختم کرائے اور ہم سے کہے کہ بھائی تم غلط لڑ رہے ہو، حقیقت پہ لڑنا ہے تو لڑو، ناموں پہ کیوں لڑے چلے جا رہے ہو؟ کوئی ہے ایسی ذات جو جانتی ہو؟ ظاہر ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ پروردگار عالم جس نے اس انسانوں کو پیدا کیا وہ تمام کی زبانیں جانتا ہے اور تمام کی زبانیں سمجھتا ہے اور ہماری ہدایت اس سلسلے میں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ مرشد چاہیے جو جاننے والا ہو، ہمیں وہ مرشد چاہیے جو الفاظ کے اختلاف پہ زور نہ دے بلکہ حقیقت کے بارے میں بتائے، اور وہ مرشد وہ ذات الحق ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ الحق کہ الصراط یعنی راستہ، الحق سچائی، الحیا زندگی اور القیامہ یعنی قیامت میں ہوں۔ جس ذات کا دعویٰ یہ ہے کہ میں الحق ہوں، انا الحق، کہ میرے علاوہ سب جھوٹ ہے، سب بطلان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب باطل ہے، اسی ذات کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے۔ تو ہمیں ایسا ہادی چاہیے جو سب جاننے والا ہو، جو اختلافات پہ زور دینے والا نہ ہو بلکہ مشترک باتوں کی طرف بلانے والا ہو، اور وہ ہے، وہ ذات موجود ہے جو اختلافات کو ہوا نہیں دیتی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں اور ہادیان ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں کیونکہ اسی میں ان کی روٹی ہے، اسی میں ان کی روزی ہے۔ وہ کھاتے اسی بات کا ہے کہ لڑائیں ایک دوسرے کو۔ ہمیں لڑانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کو ایک دوسرے کے پاس لانے والا چاہیے جو رشتے توڑے نہیں بلکہ رشتے جوڑے۔ اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی جس نے عام انسان سے یہ کہا کہ میاں تم بہت بڑی بات کر رہے ہو انسان اور خدا کی، میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے اسے بھی کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے توڑ سکے، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان کو توڑنے کا حق نہیں ہے۔ جو رشتے جوڑنے آیا ہو اس کے ساتھ ہم اپنا دامن جوڑ لیں، پھر وہ ہمیں صحیح راستے پر لے کے چلے گا، پھر ہمیں اختلافات کی حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم تو الفاظ پہ لڑ رہے تھے، ہم نے حقیقت کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ تو آئیے اس ذات کو جس کا نام سیدنا مسیح سلامہ علیہ ہے اور جس نے کہا کہ الحق میں ہوں، میں ساری باتیں جانتا ہوں، حقیقت مجھ سے چھپی نہیں ہے، بلکہ جس نے یہ کہا الحق اقول لکم، سچی بات ہے اور صرف سچی بات یہ ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو آئیے اس کا دامن تھام لیں اور حقیقت کو پہچانیں اور اختلافات کو چھوڑ دیں۔